یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 6 نومبر 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: آدم اور گناہ گار انسان۔ سنہری متن کرنتھیوں۔ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ جوابی مطالعہ: زبور یہودا۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا اے حق تعالی، صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی مانند بڑھے گا۔ وہ خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں، وہ ہمارے خدا کی بارگاہ میں سرسبز ہوں گے۔ وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوگا، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، تاکہ واضح کریں کہ خدا راست ہے۔ وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے، اب بھی ہو اور ابدالآباد رہے، آمین۔ درسی واز بائبل میں سے پیدائش۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ پیدائش۔ بلکہ زمین سے کہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ پیدائش۔ سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ پھر اس نے عورت سے کہا، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور آدم سے اس نے کہا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ یوحنا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔
यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया। जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। यूहन्ना। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैतसदा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पजमुर्दा लोग पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि एक वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी को हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो शिफा पाता, खा उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखकर और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। मत्ती। और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। लूका। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर नहीं आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। इफ्सियों। अपने अगले चाल चलन की पुरानी इंसानियत को उतार डालो, जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा तमाम चीज़ों को अपनी शबीह पर बनाता है। जिंदगी वजूदियत से, सच रास्ती से, खुदा निकी से मुनक्स होता है, जो खुद की सलामती और इस्तक़लाल अनायत करते हैं। फ़ानी मुखालफत की बुनियाद इंसानी इब्तदा का झूठा फहम है। दुरुस्त तौर पर शुरू करना, दुरुस्त तौर पर आखिर होना है। लफ्ज़ आदम इब्रानी लफ्ज़ एडमा से निकला है, जो ज़मीन, मट्टी और अदम के सुर्खी माइल रंग के मानी पेश करता है। आदम के लफ्ज़ को 2 हरूफ तहज्जी में काटें तो ये बनता है डैम या बंदिश। इसके बाद ये बात सामने आई कि आदम वो मिसाली इंसान नहीं था जिसके लिए ज़मीन को बरकत दी गई थी। मिसाली इंसान अपने वक्त पर ज़ाहिर किया गया और उसे बतौर यीशु मसीह जाना जाता था। इलाही मोहब्बत के फर्जंदों की आजमाइश के लिए बात करने वाला और झूठ बोलने वाला सांप कहाँ से आता है? सांप महज बदी के एक इस्तारे के तौर पर शामिल होता है। जानवरों की दुनिया में हमारे यहाँ ऐसी कोई नस्ल नहीं है जिसे एक बात करने वाले सांप के तौर पर पेश किया जाता हो और उस बदकार से खुशी की जाती हो। खा वो किसी भी सूरत में पेश किया गया हो, वो खुद की नफ़ी करता और सच्चाई और अच्छाई में ना तो वो अपनी असलियत रखता है और ना कोई हमायत रखता है। ये देखते हुए हमें बदी के तमाम दावों के खिलाफ लड़ने पर ईमान रखना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बेकार और गैर हकीकी हैं। आदम गलती का मुतरादिफ मादी अक्ल पर यकीन के मानी पेश करता है।
وہ کچھ شائستگی سے انسان پر اپنی حکمرانی کا آغاز کرتا ہے، مگر وہ جھوٹ میں بڑھتا جاتا ہے اور اس کی زندگی کم ہوتی جاتی ہے۔ اسی کے پیش نظر سچائی کا لافانی روحانی قانون ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے فانی اور مادی فہم کی مخالفت کرے۔ الہی سائنس میں انسان خدا یعنی ہستی کے الہی اصول کے وسیلہ قائم رہتا ہے۔ خدا کے فرزندوں کے پاس ایک عقل کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب خدا یعنی انسان کی عقل کبھی گناہ نہیں کرتا تو اچھائی بدی میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ بنیادی طور پر کاملیت کا معیار خدا اور انسان تھا۔ کیا خدا نے اپنا خود کا معیار گرا لیا ہے اور انسان گناہ میں گر گیا ہے؟ خدا انسان کا خالق ہے اور انسان کا الہی اصول کامل ہونے سے الہی خیال یا عکس یعنی انسان کامل ہی رہتا ہے۔ انسان خدا کی ہستی کا ظہور ہے۔ اگر کوئی ایسا لمحہ تھا جب انسان نے الہی کاملیت کا اظہار نہیں کیا تو یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے خدا کو ظاہر نہیں کیا، اور نتیجتاً یہ ایک ایسا وقت تھا جب الوہیت یعنی وجود غیر متوقع تھا۔ اگر انسان نے اپنی کاملیت کھو دی ہے تو اس نے اپنا کامل اصول الہی عقل کھو دی ہے۔ اگر انسان اس کامل اصول یا عقل کے بغیر کبھی وجود رکھتا تھا تو پھر انسان کی وجودیت ایک فرضی داستان ہی تھی۔ سائنس میں خدا اور انسان، الہی اصول اور خیال کے تعلقات لازوال ہیں، اور سائنس بھول چوک جانتی ہے، نہ ہم آہنگی کی جانب واپسی، لیکن یہ الہی ترتیب یا روحانی قانون رکھتی ہے جس میں خدا اور جو کچھ وہ خلق کرتا ہے کامل اور ابدی ہیں، جو اس کی پوری تاریخ میں غیر متغیر رہے ہیں۔ ناقابل فہم عقل عیاں ہوتی ہے، لامحدود محبت کی گہرائی، چوڑائی، لمبائی، طاقت، عظمت اور جلال سارے خلا کو پُر کر دیتے ہیں۔ یہی کافی ہے۔ جو کچھ وجود رکھتا ہے، انسانی زبان اس کا صرف ایک لامحدود حصہ دہرا سکتی ہے۔ اس کے اپنے لامحدود اصول، محبت کی نسبت، مکمل طور پر خیالی انسان دوسرے انسانوں کی طرف سے نہ زیادہ دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ اصول اور اس کا خیال یعنی انسان باہم وجود رکھتے ہیں اور ابدی ہیں۔ ابدیت کے اعداد جنہیں 7 دن کہا جاتا ہے، وقت کے کیلنڈر کے مطابق شمار نہیں کیے جا سکتے۔ یہ دن تب ظاہر ہوتے ہیں جب لامحدودیت ناپید ہوتی ہے، اور وہ زندگی کی جدت یعنی ابدیت ظاہر کریں گے، جس میں غلطی کا سارا فہم ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے اور ذہن الہی لامحدود کیلکولس کو قبول کر لیتا ہے۔ سبھی حقیقت ابدی ہے۔ کاملیت حقیقت کو عیاں کرتی ہے۔ کاملیت کے بنا کچھ بھی مکمل طور پر حقیقی نہیں ہے۔ جب تک کاملیت ظاہر نہیں ہوتی اور حقیقت تک نہیں پہنچتی، سبھی چیزیں غائب ہونا جاری رہیں گی۔ ہمیں ہر مقام پر بھوت پریت سے متعلق باتوں کو ترک کرنا چاہیے۔ ہمیں توہم پرستی کے کچھ ہونے کو تسلیم کرنا جاری نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کے تمام عقائد پر غور کرنا چاہیے اور عقل مند بننا چاہیے۔ جب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ غلطی حقیقت نہیں ہے، ہم ترقی کے لیے تیار ہو جائیں گے، جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر۔ کھوئی ہوئی شبیہ کوئی شبیہ نہیں ہے۔ الہی عکس میں حقیقی مشابہت کھو نہیں سکتی۔ اسے سمجھتے ہوئے یسوع نے کہا، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ روحانی طور پر سمجھتے ہوئے پیدائش کی کتاب خدا کی غلط صورت کی تاریخ ہے جسے گناہگار بشر کا نام دیا گیا ہے۔ صحیح موازنہ کیا جائے تو ہستی کی یہ گمراہی خدا کے موضوع عکس اور انسان کی روحانی اصلیت کو بیان کرتی ہے، جیسا کہ پیدائش کے پہلے باب میں پیش کیا گیا ہے۔ ہم اس روحانی تخلیق کی، جیسے کہ پیدائش کے پہلے باب میں بیان کی گئی ہے، مختصر جلالی تاریخ کو خدا کے ہاتھوں میں نہ کہ انسان کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ روح کی نہ کہ مادے کی سپردگی میں خوشی کے ساتھ اب اور ہمیشہ خدا کی بالادستی، قدرت اور ہر جا موجودگی کو تسلیم کرتے ہوئے۔ انسان کی لافانیت اور ہم آہنگی برقرار ہیں۔ ہمیں مخالف قیاس سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے کہ انسان مادی طور پر خلق کیا گیا، اور ہماری نظر کو تخلیق کے اس روحانی ریکارڈ کی جانب موڑنا چاہیے جو دل اور سمجھ پر ہیرے کی نوک اور ایک فرشتے کے قلم سے کندہ کیا گیا ہو۔ اے بشر، یہ سیکھو
اور انسان کے روحانی معیار کی سنجیدگی سے تلاش کرو جو مادی خودی سے مکمل طور پر بے بہرا ہے۔ خدا کے لوگوں سے متعلق نہ کہ انسانوں کے بچوں سے متعلق بات کرتے ہوئے یسوع نے کہا، خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، یعنی سچائی اور محبت حقیقی انسان پر سلطنت کرتی ہے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ انسان خدا کی صورت پر بے گناہ اور ابدی ہے۔ یسوع نے سائنس میں کامل آدمی کو دیکھا جو اس پر وہاں ظاہر ہوا جہاں گناہ کرنے والا فانی انسان لافانی پر ظاہر ہوا۔ اس کامل شخص میں نجات دہندہ نے خدا کی اپنی شبیہ اور صورت کو دیکھا اور انسان کے اس درست نظریے نے بیمار کو شفا بخشی۔ خدا کی حکمرانی کے تحت ابدی سائنس میں کبھی نہ پیدا ہونے اور کبھی نہ مرنے سے انسان کے لیے اپنے بلند مقام سے نیچے گرنا ناممکن تھا۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی چیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔